شدید گرمی، درجہ حرارت 45 ڈگری سے بڑھنے کا امکان، پی ڈی ایم اے نے ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو صبح 11 سے 4 بجے تک غیر ضروری باہر نکلنے سے گریز کا مشورہ، کہ الیکٹرک کو بجلی کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ ہر سب ڈویژن میں 3، ہر ضلع میں 15 ہیٹ کیمپ قائم کیے ہیں۔ کیمپس میں میڈیکل، پانی، پنکھے وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پاکستان سپر لیگ فائنل سے پہلے تقریب، شاندار آتش بازی ہوگی۔ گلوکار عاطف اسلم، علی عصمت، عارف لوہار آواز کا جادو جگائیں گے۔ آئمہ بیگ، صابری سسٹرز کی بھی پرفارمنس ہوگی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے۔ محسن نقوی کا میگا ایونٹ کے لیے شاندار انتظامات یقینی بنانے کا حکم۔ فائنل میں کل پشاور زلمی اور حیدرآباد کنگز مین میں مقابلہ ہوگا۔ ریڈ لائن بی آر ٹی کراچی کے مستقبل کی شہرک قرار۔ سینئر وزیر شجل انعام میمن نے خوشخبری سنائی، کام دوبارہ شروع ہونے کے بعد 3 ماہ بعد واضح بہتری محسوس ہوگی۔ کوشش ہے زیر تعمیر حصوں کو مرحلہ وار بحال کر کے کھولا جائے۔ میگا پروجیکٹس کی وجہ سے عوام کو عارضی تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹریفک روانی بہتر بنانے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی۔ سستی بجلی کی فراہمی کمیشن، میئر کراچی کی سی ای او کے الیکٹرک سے ملاقات۔ بجلی کی ترسیل اور سولر پارک کے قیام کے حوالے سے باہمی امور پر گفتگو۔ مرتضی وہاب بولے، بلدیہ عثمان اور واٹر کارپوریشن سستی بجلی کی پیداوار کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم جلد سائٹ میں دانش اسکول کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے خوشخبری سنا دی۔ زمین کی فراہمی پر میئر کراچی مرتضی وہاب سے اظہار تشکر۔ امین الحق بولے، دانش اسکول 3 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہوگا۔ اسکول کے لیے 61,000 گز زمین وفاق کے سپرد کر دی۔ پولیس اہلکار اور ایس ایس پی کے بیٹے میں تلخ کلامی، جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی نے ملزم کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت کا 50,000 روپے کی ضمانتی مچلکے جمع کرانے کا حکم۔ خاتون پولیس افسر کے بیٹے اور اہلکاروں میں ہاتھا پائی، سوشل میڈیا پر ہنگامے کے بعد پولیس افسر کے خلاف انکوائری کا آغاز۔ ایس پی کلفٹن خالد جاوید انکوائری افسر مقرر، تمام ریکارڈ کا جائزہ لے کر ذمہ داروں کا تعین کرنے کی ہدایت، غیر جانبدارانہ انکوائری یقینی بنانے کا حکم۔ عدالت کا متوفی کوٹے پر ملازمتیں فراہم کرنے کا حکم۔ سندھ ہائی کورٹ کی 5 درخواست گزاروں کو نوکریاں دینے کی ہدایت۔ عدالتی حکم میں کہا گیا 15 روز میں تقرری لیٹر جاری کیے جائیں۔ متوفی کوٹے کے تحت حق حاصل ختم نہیں ہو سکتا۔ اہل خانہ کو ملازمت کا حق انتقال کے فوراً بعد حاصل ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق ماضی پر نہیں ہوگا۔ مارکہ حق قومی فخر اور استقامت کی علامت۔ جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی میں مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر تقریب۔ آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر خوشی میں ریلی نکالی گئی۔ وائس چانسلر پروفیسر امجد سراج میمن، اساتذہ اور طلبہ کی شرکت۔ ہمارے آن بہاف آف آر وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر امجد سراج، ان کی انکریجمنٹ کی وجہ سے، ان کی موٹیویشن کی وجہ سے آج ہم سارے فیکلٹی، اسٹوڈنٹس، میڈیکل اسٹوڈنٹس، اسٹاف سب یہاں پر سیلیبریٹ کر رہا ہے مرکہ حق کو، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں اور موقع بھی ملیں گے کہ ہم اس طرح کی جیتیں سیلیبریٹ کریں۔ بھارت کو عبرتناک شکست کا 1 سال مکمل۔ مزار قائد پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ ہندو، کرسچن سمیت مختلف مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والی شخصیات کی شرکت۔ شرکاء کے ہاتھوں میں قومی پرچم تھام کر پاکستان زندہ باد کے نعرے۔ مزار قائد مارکہ حق زندہ باد، پاک فوج زندہ باد اور بنیان المرصوص زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونجتا رہا۔ جامعۃ الرشیدیہ کے طلباء کی مزار پر حاضری۔ جو بنیان مرصوص ہوا تھا ہماری افواج پاکستان نے، اور ہماری عوام کے جوش اور جذبے کے ساتھ جس طرح ان کا مقابلہ کیا، اس کی نظیر کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح جس ملک نے بھی ہماری ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھا، ہمارے ملک کو بری نظر سے دیکھا، افواج پاکستان نے اس کا منہ توڑ جواب دیا۔ ہماری افواج پاکستان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ حکومت کا اوور فشنگ روکنے اور پائیدار ٹونا شکار کے فروغ کا عزم۔ عالمی یوم ٹونا پر وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کا پیغام۔ کہا، ٹونا عالمی غذائی تحفظ اور معاشی استحکام میں اہم کردار کی حامل ہے۔ پاکستان کو پہلی بار 25,000 میٹرک ٹن ٹونا کا عالمی کوٹا حاصل ہوا۔
टूना बरामदात से 20 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला कमाने की तवक्को है। गैर कानूनी माहीगीरी को रोकने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान का आलमी माहीगीरी में निज़ाम में किरदार मजबूत हो रहा है। गैर ज़रूरी सफ़र ना करें, वज़ारत तरक्यात व मनसूबाबंदी की आवाम से अपील। कहा, गैर ज़रूरी सफ़र मईशत पर इजाफी बोझ बनता है। ज़रूरत के तहत सफ़र ईंधन की बचत में मददगार साबित हो सकता है। ईंधन की तलब में कमी से वसाइल का बेहतर इस्तेमाल मुमकिन है। तलब में तवाज़ुन महंगाई को कंट्रोल करने में मदद देता है। हर बचाया गया किलोमीटर मजबूत पाकिस्तान की तरफ कदम है। पीपल्स पार्टी जिला वस्ती का मार्का हक के हवाले से इजलास। सरदार खान की ज़ेर सदारत इजलास में शहजाद मजीद, तौकीर अहमद और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। 9 मई को मार्का हक का जश्न भरपूर तरीके से मनाने का फैसला। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए CVU पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 7,677 पॉइंट्स कमी हुई। इंडेक्स 4.50% कमी से 1,62,994 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन में 854 अरब रुपए की कमी हुई। NICH अस्पताल का नवा सिंपोजियम। बीमारियों से बचाव के लिए आगाही दी गई। रेडियोलॉजी, किडनी स्टोन और दीगर बीमारियों की तशखीस पर बातचीत। प्रोफेसर मोहसिना इब्राहिम ने जोर दिया, बच्चों के मिट्टी खाने के बाद होने वाली बीमारियों की रोकथाम जरूरी है। वालिदैन तक आगाही पहुंचाना जरूरी है। 15 साल से कम उम्र बच्चे हज कर सकेंगे। पुरानी पॉलिसी बरकरार। 12 साल से जायद उम्र आज़मीन भी सऊदीया रवाना हो सकेंगे। सऊदी हुकाम की हिदायत पर 15 साल से कम उम्र आज़मीन के हज वीज़े मंसूख किए गए थे। कराची इंटरनेशनल बुक एंड एडटेक फेयर एक्सपो सेंटर में जारी। 3 रोज़ा मेले का दूसरा रोज़। 200 से ज़ायद बुक एंड एडटेक स्टॉल्स कायम। कौमी और बैनुल-अक़वामी इदारों की जदीद तालीमी और टेक्नोलॉजी नुमाइश। रोबोटिक्स मुकाबले, AI और डिजिटल लिटरेसी सेशंस शामिल। मेला तालीम और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा करेगा। कोरंगी पैडल वर्ड्स में नेशनल जूनियर पैडल कप के सनसनीखेज मुकाबले। अंडर 14 और 16 कैटेगरी में 16 टीमें मद्दे मुकाबिल। खिलाड़ियों में जोशो खरोश उरूज पर। वालिदैन भी बड़ी तादाद में बच्चों को सपोर्ट करने आए। खिलाड़ी जीत के लिए पुरअज़्म। ये बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। पाकिस्तान पैडल फेडरेशन बहुत अच्छे टूर्नामेंट करा रहा है। इनको और ऐसे टूर्नामेंट कराने चाहिए। और स्पेन में हमने 3 टीमों के साथ खेला था। एक जापान था, एक लेबनान था और एक UAE थी। वो बहुत अच्छे खेलते हैं, लेकिन हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा वहाँ खेल के। नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप है, इंशाल्लाह कराची में मुनक्किद होगी। इसके अलावा बीच वॉलीबॉल है, पाकिस्तान नेवी कराची में मुनक्किद करा रही है। और हमारी एक नेशनल चैम्पियनशिप है, इंशाल्लाह वो कोयटा या सियालकोट में मुतवक्को है। और शहर कायद के नाम बड़ा एजाज। कौमी वॉलीबॉल चैंपियनशिप की मेज़बानी कराची को मिल गई। पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने ऐलान कर दिया, मुल्क भर की टीमें NED यूनिवर्सिटी में एक्शन में दिखाई देंगी। इवेंट की तैयारियों के लिए काम तेजी से जारी।